بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام احمد عقیل ہے، آپ دیکھ رہے ہیں پراپرٹی ٹی وی۔ جہاں میں بیٹھا ہوں، یہ میں اپنے آفس میں بیٹھا ہوں، یہاں سے کوئی 4-5 کلومیٹر دور ایک آفس ہے جہاں پہ ایک صاحب نے پچھلے دنوں سوئسائڈ کر لیا۔ یعنی انہوں نے ایک ہاؤسنگ سوسائٹی میں کوئی 40 کروڑ روپے کی انویسٹمنٹ کرائی تھی اپنی اور لوگوں کی، اور وہ ہاؤسنگ سوسائٹی گجر خان کے قریب واقع ہے، اور وہ ہاؤسنگ سوسائٹی نہ بن رہی تھی، نہ وہ ان کو کوئی پلاٹ دے رہے تھے، اور نہ کوئی ہو رہا تھا۔ تو اس شخص نے انہی ہاؤسنگ سوسائٹی کے جو آنرز تھے ان میں سے ایک آنرز کے دفتر میں جا کے اپنے آپ کو فائر کر لیا، اور آپ نے یہ ویڈیو وائرل دیکھی ہوگی۔ ہمارا چینل ہمیشہ سے پہلے دن سے اس چیز کے خلاف رہا ہے کہ جو ہاؤسنگ سوسائٹیاں فارم بیچ رہی ہیں یہ لوگوں کے ساتھ بہت بڑا کھلواڑ کر رہی ہیں۔ اور یہ جو سوسائٹی تھی، انہوں نے مجھے بھی کال کیا تھا، اور میں نے ان کو جا کے بتایا تھا کہ یہ ہاؤسنگ سوسائٹی والا جو ماڈل ہے یہ انتہائی خطرناک ہے۔ غریب آدمی پھنس جاتا ہے، وہ فائل لے لیتا ہے، کاغذ لے لیتا ہے، آن گراؤنڈ جو ہے نا ایگزسٹ کرتی ہوئی پراپرٹی وہاں پہ نہیں ہوتی۔ اور ان کے لیگل ایڈوائزر تھے اور ایک اور صاحب تھے، وہ فوج کے کرنل تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں، ہم ایک مختلف طرح کی سوسائٹی ہیں، ہمارے یہاں سوال پیدا نہیں ہوتا اس طرح ہو، کیونکہ ہمارے پاس زمین بہت زیادہ موجود ہے۔ ان کے لیے یہ میں ویڈیو ہوگا وہ دیکھ رہے ہیں، تو میں یقین کیجئے صرف اپنے شفاف صاف دل کی وجہ سے یہ بات کر رہا تھا۔ مجھے ان سوسائٹی والوں کے ساتھ بھی محبت کے جذبات ہیں، اور جو بیچارہ گزر گیا اس کے لیے تو ہے ہی ہے، اللہ اس کو غریق رحمت کرے، ایک اچھا سا انسان لگ رہا تھا وہ۔ لیکن یہ ویڈیو کسی پہ کیچڑ اچھالنے کے لیے نہیں ہے، یہ ویڈیو پوری صورتحال کو میں آپ کے سامنے ڈسکس جو کیا ہے، اس کا میں سائنٹیفکلی آپ کو سولوشن دے گا کہ اگر وہ بندہ جس نے اپنے آپ کو سوئسائڈ کیا ہے، اگر وہ میرے ان باتوں کو سن لیتا تو وہ اس اقدام تک نہ پہنچتا اور صورتحال کچھ مختلف ہوتی۔ دیکھیں جی، ہوتا کیا ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک جیتا جاگتی ہوئی ایسی مشینری بنائی ہے کہ جس کے اندر ہر طرح کی چیزیں ہیں۔ اس کے اندر موٹیویشن بھی ہے، اس کے اندر ڈپریشن بھی آ جاتا ہے، ڈی موٹیویٹڈ بھی ہوتا ہے، ہر طرح کے حالات رہتے ہیں۔ اور خاص طور پہ جب معاشی حالات کے معاملے میں کوئی اسی صورتحال آ جائے تو وہاں پہ لوگ دراصل وہ کلیپس کر جاتے ہیں اور وہ خودکشی والے معاملے تک چلے جاتے ہیں، اور اس کی وجہ صرف یہ ہوتی ہے کہ ان کی جو سیلف ٹاک ہے وہ بڑی خراب ہو جاتی ہے۔ دیکھیں سیلف ٹاک کیا ہوتی ہے میں اس پہ بعد میں بتاؤں، پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو انسانی دماغ اللہ نے دیا نا انسان کو، یہ بہت بڑا ایک اللہ کا خاص شاہکار ہے۔ 80 بلین نیورونز جو ہے وہ ہمارے دماغ میں، کتنے؟ 80 بلین نیورونز۔ اور یہ جو 80 بلین نیورونز ہیں، اس میں جو ایک سیل ہے نا، یہ 80 بلین سیلز ہیں، ایک سیل جو ہے وہ ریت کے دانے جتنا ہے، اور اس کے اندر 80 GB کی جو ہے نا وہ میموری کیپیسٹی ہے۔ یعنی ایک اتنا بڑا سپر کمپیوٹر انسان کو اللہ نے دیا، لیکن اس کو کہتے ہیں کہ یہ اگر آپ اس کو اپنا ماسٹر بنا لیں تو بہت پور ماسٹر ہے، لیکن یہ سرونٹ بہت اچھا ہے۔ اگر یہ نوکر رہے تو یہ بہت اچھا ہے، نوکر کے طور پہ بہت اچھا کام کرے گا، لیکن یہ آقا اور مالک کے طور پہ بہت برا ہے۔ جس میں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی بات نہیں کر رہا، میں دماغ کی بات کر رہا ہوں کہ یہ نوکر رہے تو بہترین ہے، اور یہ اگر ماسٹر بن جائے تو یہ آپ کو تباہ کر دیتا ہے۔ ہوتا کیا ہے، یہ جو ہمارا فرنٹ برین ہے نا، بیسیکلی جو فنکشنل برین ہے، ایک یہ برین ہوتا ہے اور ایک لیفٹ برین رائٹ برین ہوتا ہے۔ یہ فنکشنل برین ہر وقت جو ہے یہ کام کرتا رہتا ہے، اور یہ ڈیسیجنز کرتا ہے، یہ کیلکولیشنز کرتا ہے، اور لیفٹ برین اور رائٹ برین یعنی کریٹو برین، لاجیکل برین جو ہے اس کو تجاویز دیتے ہیں، اس کے بیسس پہ یہ فیصلے کرتا ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ جب انسان پور سیلف ٹاک کر رہا ہوتا ہے، یعنی وہ سیلف پٹی پور سیلف ٹاک کے لیول پہ ہوتا ہے نا، تو وہ بہت بری صورتحال کے اندر کا شکار ہو جاتا ہے۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ اس کا دماغ جو ہے وہ اس کو کہتا ہے کہ تم ناکام انسان ہو، تم نے غلط فیصلہ کیا ہے، تم انتہائی مشکل میں پھنس گئے ہو۔ یہ سیلف ٹاک اس کی چل رہی ہے۔ اس سے آگے وہ جاتا ہے کہ اس طرح زندگی جینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس طرح وہ کہتا ہے کہ اب مجھے مر جانا چاہیے۔ اب وہ کیا ہے کہ وہ اب آگے سے آگے باتیں چلتی جاتی ہیں، اور وہ فائنلی اس اقدام تک پہنچ جاتا ہے، جیسے کہ یہ جو جے ایسوسیٹ والے جو لڑکے ہیں اس نے کیا۔ ہوتا کیا ہے کہ اپنے سیلف ٹاک کے اوپر خیال رکھنا چاہیے۔ ہم نے بہت ساری ویڈیو بنائی ہوئی ہیں، ہمیشہ آپ کی جو اپنے ساتھ گفتگو ہے اس کے اوپر خیال رکھیں، اور یہ نہ سوچیں کہ دماغ جو ہے وہ صحیح سوچ رہا ہے، دماغ کو آپ جدھر لگائیں گے۔ اس کے مقابلے میں اگر وہ امپاورنگ سوچتا نا، تو وہ یہ سوچتا کہ بھائی اگر یہ معاملہ ہوا ہے تو اس وقت سارے ریئل اسٹیٹ میں جو ہاؤسنگ سوسائٹی ہیں ان کے پرابلم آئے ہوئے ہیں،
تو وہ اس کو پروڈکٹیولی سوچتا کہ اگر وہ مجھے مل نہیں رہے جن کی سوسائٹی ہے تو ان کے کیا ایشوز ہو سکتے ہیں. وہ ان لوگوں کو آن بورڈ لیتا اور ان کو بتاتا کہ دیکھو یہ ایک کرائسس ہے, اس کے اندر ہم اس وقت ہیں, تو اس سے ہم نکل آئیں گے. ان کے ساتھ کوئی اچھی کمٹمنٹ کرتا اور اپنے آپ کو ہمت دلاتا کہ وہ کریٹیولی سوچ کے اس صورتحال سے نکلتا. انسان کو اللہ نے کیپیسٹی دی ہوئی ہے, وہ نکل سکتا ہے, لیکن وہ اپنی پور سیلف ٹاک کی وجہ سے وہ اور مسائل میں دلدل میں دھنستا چلا جاتا ہے. ہمیشہ ہمیں اپنے ساتھ امپاورنگ گفتگو کرنی چاہیے. جب ہم ایسا کرتے ہیں تو جیسے پور سیلف ٹاک کرتے ہیں تو وہ اور مسئلے بیان کرتا ہے, اور ہماری کمزوریاں اور ہماری ناکامیاں اور ہمارے اندر جو پرابلم ہے وہ بڑے بڑے بیان کر کے تو زندگی سے ہی وہ جو ہے نا وہ کہتا ہے کہ آپ کو زندگی ہی ختم کر دینی چاہیے, تو انسان وہاں پہنچ جاتا ہے. اسی طرح بالکل جب ہم اپنے ساتھ امپاورنگ سیلف ٹاک کریں گے تو اس کے نتائج مختلف ہو سکتے ہیں. اصل میں ہوتا کیا ہے کہ جو ہمارا فنکشنل برین ہے نا, اس کے اوپر ایک سب کانشیس برین ہوتا ہے, سب کانشیس مائنڈ آپ اس کو کہہ لیجیے, یا تحت الشعور ہوتا ہے. وہ جو تحت الشعور ہے نا وہ بڑا کام کرتا ہے. وہ اس طرح سے اچھا یا برا کام کرتا ہے. جب وہ دیکھتا ہے کہ یہ بندہ سیلف پٹی کا شکار ہے, یہ اپنے آپ کو دوش دے رہا ہے, یہ اپنے گناہ اپنی غلطیاں گنوا رہا ہے, تو وہ بھی ایڈ کرنا شروع کر دیتا ہے. وہ مسائل کے جو کبھی ہم سے ہوئے تھے وہ بھی بیان کرنا شروع کر دیتا ہے. یعنی وہ جو بجائے کہ یہ دماغ اور یہ جو ہمارا سب کانشیس مائنڈ ہے یہ ہماری فیور میں جاتا, یہی ہماری مخالفت میں جانا شروع ہو جاتے ہیں. تو وہ سب کانشیس مائنڈ بھی باتیں نکال کے لے کے آتا ہے کہ دیکھو تو نے وہ فلانی انویسٹمنٹ کی تھی, اس میں اتنا لاس ہو گیا تھا, وہ فلانی جگہ یہ ہو گیا تھا. تو وہ بندہ اور جو ہے نا اپنے آپ کو انڈر پریشر محسوس کرتا ہے. اس کے مقابلے میں اگر ہم اپنے دماغ کو امپاورنگ گفتگو کریں کہ میں وہ سب کچھ کر سکتا ہوں جو لوگوں نے کیا ہے, میرے میں صلاحیت ہے, میرے پاس اپرچونٹی ہے, میرے پاس وہ سارے انگریڈینٹس موجود ہیں اور میں وہ کروں گا, میں نے وہ کام کیا تھا, میں نے وہ کامیابی حاصل کی تھی, میرے پاس یہ ایویڈنسز ہیں, میرا ایک آفس ہے, میرا ایک بزنس ہے, میرا لوگوں سے ریلیشن شپ, میری نیٹ ورک ہے. یہ جتنی بھی پاورفل باتیں ہیں, میں ایک ایجوکیٹڈ انسان ہوں, میں ایک بریلینٹ اور ذہین ہوں, یہ پھر سب کانشیس مائنڈ بھی اسی طرح کے ایویڈنس نکال کے لے کے آتا ہے کہ آپ کو فلاں یونیورسٹی میں ایک دفعہ ایوارڈ بھی ملا تھا, کہ آپ کو فلاں بندے نے اپریشیٹ کیا تھا, آپ نے فلاں کام بھی بڑا اچھا کیا تھا, آپ تو یہ کام بھی کر سکتے ہیں, آپ میں تو یہ صلاحیت بھی ہے, آپ میں تو پیپل اسکل بہت اچھی ہے, آپ تو سیلز کے چیمپئن ہیں, آپ نے تو بہت بڑے بڑے ریونیو اچیو کیے ہوئے. اب آپ کیا ہوا کہ وہ سب کانشیس مائنڈ ہمیں ہی اور بڑی بڑی باتیں ہمیں بتانا شروع ہو گیا, اور ہمارا جو کانفیڈنس ہے وہ بہت اوپر جا رہا ہے. دیکھیے یہ سائنٹیفکلی ہے, ہمیں اپنے دماغ کو استعمال کرنا آنا چاہیے. یہ جو سپر کمپیوٹر ہے, اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی معلومات آپ کو ملتی رہے اور آپ موٹیویٹڈ رہیں, آپ پاورفل رہیں, آپ کانفیڈنٹ رہیں, تو آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں, گھنٹی کا بٹن پریس کر لیں. میں آپ کو بڑے اعتماد سے کہتا ہوں کہ صرف 1 سال آپ ہمارے ساتھ چلیں, ریگولر ویڈیو دیکھتے رہیں, آپ کی کایا پلٹ جائے گی. کبھی ایسی نوبت نہیں آئے گی کہ آپ کبھی اپنے آپ کو نیچے گرا ہوا محسوس کریں گے. اس کی وجہ کہ یہ اس کے اوپر میں ادر ویڈیو بناؤں گا, لیکن بنیادی طور پہ ہم جو ہے نا انرجی ہیں. میں آپ سے بات کر رہا ہوں, جس انرجی کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں اتنی انرجی کے ساتھ آپ وصول کر رہے ہیں اس کو. اسی طرح یہ پوری کائنات ایک انرجی کی طرح چلتی ہے. یہ پورا چیزیں جو بنتی ہیں وہ پہلے کسی کے ذہن میں آتی ہیں. یہ جو تھاٹ ہے, یہ جو خیال ہے, یہ ایک انرجی ہے. یہ دنیا کریٹ کر سکتی ہے, دنیا کی ہے. دنیا میں 2 طرح کے لوگ ہیں, ایک کریٹرز ہیں, ایک کنزیومرز ہیں. کریٹرز نے بہت پیسہ کمایا, انہوں نے مختلف چیزیں بنائی ہیں, اور کنزیومر نے وہ خریدی ہیں اور ان کو پیسہ دیا. آج انفارچونیٹلی پاکستان کے اندر ہم سب کنزیومر بن گئے ہیں, اور انٹرنیشنلی جاپان, چائنا, ساؤتھ کوریا, امریکہ, اسرائیل, یہ سارے کریٹرز ہیں. یہ پیسہ کما رہے ہیں, یہ ترقیاں کر رہے ہیں, اور ہم کہاں بیٹھے ہوئے ہیں. تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو مائنڈ سائنس ہے, اس کو سمجھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں, گھنٹی کا بٹن پریس کر لیں. انشاءاللہ تعالیٰ یہ صورتحال کبھی آئے گی نہیں زندگی میں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ اپ رہیں گے, کانفیڈنٹ رہیں گے, آپ نتائج نکالنے والے رہیں گے, آپ اپنے اندر ایک پاور, ایک انرجی, ایک موٹیویشن محسوس کریں گے, اور کبھی گریں گے نہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ اس کو غریق رحمت کرے کہ جس کی وجہ سے میں یہ بات آپ سے کر رہا ہوں, اور وہ اگر مجھے مل جاتا
تو میں یا میرا چینل اس نے سبسکرائب کیا ہوتا تو میں یقین سے کہتا ہوں, اللہ تعالیٰ کے اوپر پورا یقین رکھتے ہوئے کہتا ہوں کہ وہ کبھی یہ اقدام نہ کرتا. اور وہ اور جو لوگ اور کسی پرابلم کے اندر ہیں وہ ہمیں لکھیں, کوئی ان کا مسئلہ ہے, تاکہ وہ انشاءاللہ تعالیٰ ترقی کریں گے. دیکھیں اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے, کبھی ناکامی کبھی کامیابی زندگی کا حصہ ہے. ناکامیاں اس لیے آتی ہیں کہ ہمیں بڑی کامیابی, کبھی زندگی میں ناکامی آئے نا, سمجھ آنا کہ اللہ آپ کو اس سے بڑی کامیابی دینا چاہتا ہے. کبھی آپ کو ایسا فیل ہو نا کہ راستے بند ہو گئے ہیں, تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت بڑا راستہ کھولنا چاہتا ہے. راستے بند نہیں ہیں, یہ پوری کائنات آپ کی سپورٹ پہ ہے. اگر آپ کی دو چیزیں ہیں, اگر آپ کی نیت اچھی ہے اور آپ کے اندر انٹینسٹی ہے, جوش ہے کچھ کرنے کا, تو یہ کائنات آپ کے لیے پوری سپورٹ فراہم کرتی ہے. یہ یونیورس آپ کو ہر طرح کی سپورٹ فراہم کرے گا کہ آپ جو کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیں. لیکن دو چیزیں ہونا بیس ہے, ایک اچھی نیت اور ایک پورا جذبے کے ساتھ آپ کام کرنا. ویڈیو لمبی نہ ہو جائے, لیکن ادر ویڈیو میں فردر باتیں لے کر بھی آؤں گا. پراپرٹی ٹی وی دیکھنے کا بہت بہت شکریہ.